الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند اسباق میں ہم نے جملہ اسمیہ بنانا شروع کیا تھا، اور جب ہم نے مثبت جملہ بنایا تو پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق منفی جملہ بنانا سیکھا۔ پھر ہم نے پچھلے لیسن میں سوالیہ جملہ بنانا سیکھا، اور یہ ابھی ہم صرف جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں، فعلیہ کی بات بعد میں ہے۔ تو جملہ اسمیہ کا مثبت جملہ بھی ہو گیا، منفی جملہ بھی ہو گیا، سوالیہ جملہ بھی ہو گیا۔ عام طور پر یہی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک امر کا ہوتا ہے، امپیریٹو سینٹینس جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہم بعد میں کریں گے، وہ اس کا تعلق فعل سے ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں تین قسم کے ہم نے جملے بنا لیے۔ اب ایک اگلی اور چیز ہوتی ہے جو کہ جملے میں استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر، جمع ہے اس کی ضمائر، ٹھیک ہے، یعنی اسم اور اس میں ضمیر، جس طرح انگلش میں ناؤن ہے اور پروناؤن ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جیسے فرض کیا میں نے آپ میں سے کسی کو مخاطب کرنا ہو، مثلا اکمل صاحب ہے، میں ان سے کہوں، پہلی دفعہ میں بات کروں گا تو میں کہوں گا ہاں جی اکمل صاحب کلاس میں موجود ہیں۔ جب وہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں موجود ہوں، تو پھر میں اگلی بات جو ہے نا ان سے ہر دفعہ اکمل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، پھر میں کہوں گا آپ نے کیا پچھلا لیسن اٹینڈ کیا تھا، کیا آپ نے ہوم ورک کیا تھا۔ اب یہ جو میں آپ یا تم یا تو یہ جو الفاظ استعمال کروں گا تو یہ پروناؤن ہے، یہ اس کو اردو میں بھی اور عربی میں بھی ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی اور شخص کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں جو یہاں موجود نہیں ہے، جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مخاطب ہوتا ہے جو کلاس میں موجود ہے، اگر ان میں سے میں کسی سے بات کروں گا تو وہ سیکنڈ پرسن ہے، تو جو غیر موجود ہے اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غیر حاضر، ٹھیک ہے، جو غائب ہے۔ تو اس کے بارے میں جب میں کہوں گا، فرض کیا میں کسی کا نام لیتا ہوں کہ جی اسلم آج کلاس میں نہیں موجود ہے، تو جب پتہ چل جائے گا نہیں موجود ہے تو پھر میں کہوں گا وہ آج کیوں نہیں آئے، یا وہ پچھلی کلاس میں تھے۔ میں ہر دفعہ اسلم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، تو وہ ان کی جگہ پھر میں وہ کہوں گا، تو وہ اس کا ضمیر ہو جائے گا۔ اسی طرح میں اگر فرض کیا کسی سے بات کرتا ہوں، فون آتا ہے یا فون میں کرتا ہوں کسی کو، تو میں پہلا جملہ کہوں گا میں افتخار بات کر رہا ہوں، لیکن اب باقی بات جو ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی افتخار کو یہ چاہیے، جی افتخار وہاں گیا تھا، یا افتخار نے آپ کو اس لیے فون کیا، بلکہ میں کہوں گا میں پہلی دفعہ میں کہہ دوں گا افتخار بات کر رہا ہوں، پھر میں کہوں گا کہ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یا مجھے آپ سے یہ چیز چاہیے۔ تو وہ جو پھر میں ہے، وہ یعنی جس کو انگلش میں ہم آئی کہتے ہیں، وہ ضمیر ہے یا پروناؤن ہے۔ تو یہ الفاظ چونکہ ہم کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہیں ضمائر۔ اچھا، ضمائر جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں عربی کے لحاظ سے اگر دیکھیں، ایک ہے ضمائر منفصلہ اور دوسرے ہیں ضمائر متصلہ۔ منفصلہ وہ ہیں جو فاصلے سے کہتے ہیں، منفصلہ یعنی جو علیحدہ ہوں، جن کے یعنی اگر آپ کوئی آگے اسم یا کوئی اور لفظ استعمال کر رہے ہیں جملے میں اور اس کے ساتھ ضمیر منفصلہ ہے، تو اس کا مطلب کہ دونوں میں فاصلہ ہوگا، یعنی دونوں کو ملا کے نہیں لکھیں گے۔ جبکہ ضمیر متصل یا ضمائر متصلہ جو ہیں وہ ہیں کہ جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں نا کہ میں استاد ہوں، تو میں کہوں گا انا استاذ، اب انا الگ لکھا جائے گا، استاذ الگ لکھا جائے گا۔ یا اگر میں کہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو میں کہوں گا ہوا طبیب، ہوا الگ لکھا جائے گا، طبیب الگ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ اس کا گھر، تو اب کیا ہے، بیتہ، یعنی ہم ہوا نہیں استعمال کریں گے، پھر ہم کہیں گے بیتہ، اور وہ جو ہا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گی، بیت کے ساتھ، تو یہ متصل ہو گیا۔ تو یہ ہم بعد میں
اس کا استعمال کریں گے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ جائے گی. لیکن فی الحال آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ضمائر منفصلہ. تو بہت ہی سادہ, بہت ہی آسان لیسن ہے اور لیکن بہت ہی اہم ہے. تو اس لیے آپ توجہ سے سنیے, میں وہ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اس کی مدد سے ہم آج کا لیسن کرتے ہیں. بڑی جلدی سے یہ سمجھ آ جائے گا اور ختم بھی جلدی ہو جائے گا کیونکہ تھوڑا سا ہے لیسن ہمارا. لیسن نمبر 17, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ہے ضمائر منفصلہ. اچھا, منفصلہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو فاصلہ ہو درمیان میں دوسرے لفظ سے, یعنی علیحدہ لکھے جائیں, جوڑ کے نہ لکھے جائیں. اچھا, یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ رفعی ہوتے ہیں. ہم اب عراب سے واقف ہو چکے ہیں, یہ معرفہ ہوتے ہیں اور رفعی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی اسکرین پہ جو نظر آ رہے ہیں یہی ہیں ٹوٹل ضمائر منفصلہ. اور بہت آسان ہے, ان میں سے سارے یا کچھ آپ کے علم میں پہلے ہی ہوں گے, آپ نے سن رکھے ہوں گے, لیکن ہم ان کو ابھی دیکھتے ہیں ون بائی ون. اب اگر آپ پہلی لائن پہ غور کریں جو اس کا ہیڈنگ ہے تو وہ یعنی ایک تو ہے کہ حالت کیا ہے اس کی, کہ یا یہ غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے. غائب کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں انگلش میں, اور مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے, اور متکلم وہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے, فرسٹ پرسن ہے. یعنی میں اگر آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں, اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں, آپ میری بات سن رہے ہیں. اور اگر کوئی تیسرے کے متعلق ہم بات کریں گے جو بیچ میں موجود نہیں ہے تو وہ تھرڈ پرسن ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ دو کی حالت. اس کے بعد جنس ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم نے جملہ جب بنانا ہوتا ہے یا کوئی اسم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, کیونکہ بہت زیادہ تر مذکر اور مؤنث الگ اسماء ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے تھرڈ پرسن کا بھی مذکر اور مؤنث الگ الگ دیکھیں گے, مخاطب کا بھی مذکر اور مؤنث, لیکن متکلم جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. یعنی جو فرسٹ پرسن ہے اس کے لیے عربی میں الگ الگ وہ چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو, مؤنث دونوں کے لیے ایک طرح. اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا یعنی حالت ہو گئی, اس کی ضمیر کی پھر جنس, اس کے بعد کیا وہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے. ان تین لحاظ سے ہم نے ان کو مذکر حالت میں جو ہوگا واحد ہوگا تو ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, اور مثنیٰ ہوگا تو ہما, اور جمع ہوگا تو ہم. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا وہی ہے جس کو ہم اردو میں وہ کہتے ہیں اور انگلش میں ہی کہتے ہیں. اگر میں یہاں لکھ لوں ساتھ تو یہ انگلش میں اس کو ہی کہتے ہیں, یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. یعنی واحد مذکر غائب, واحد مذکر غائب, اور یعنی ہما ہوگا, ہما یعنی دو کہنا نا تو مذکر کے لیے تو ہما, واحد کے لیے ہوا, دو کے لیے ہما, اور دو سے زیادہ یعنی جمع ہو تو پھر ہم. تو ہوا, ہما, ہم, یہ تھرڈ پرسن مذکر کے لیے ہے, غائب کے لیے. اور اگر مؤنث ہو تو مؤنث میں واحد کے لیے ہیا, جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں, شی. اور اردو میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو مثنیٰ میں عربی میں سیم ہے, مذکر بھی ہما ہے اور مؤنث بھی ہما ہے. ٹھیک ہے, انگلش میں اس کو دے گئے, ٹھیک ہے, مذکر کے لیے ہم ہے اور مؤنث ہوگا, ایک دو سے زیادہ مؤنث ہوں گی تو ہم ان کو کہیں گے ہننا. انگلش میں دونوں کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. لیکن عربی میں جمع کے لیے مذکر کے لیے ہم ہے اور مؤنث کے لیے ہننا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں ہمارا جو ہے نا وہ چاہے واحد ہو چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو, ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک بھی ہوگا تو ہم کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے, دو ہوں تو ہم کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے. جمع ہوں, دو سے زیادہ ہوں, پھر بھی ہم کہیں گے ہیں.
ہو کا استعمال ہم کرتے ہیں. لیکن عربی میں آپ نے دیکھا غائب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے مذکر کے لیے واحد ہوا ہے مثنیٰ ہما ہے اور جمع ہم. مؤنث کے لیے واحد ہیہ ہے مثنیٰ ہما ہے اور جمع کے لیے ہننا. یہ ہو گیا تھرڈ پرسن کا حصہ یعنی غائب. اب آ جائیں آپ مخاطب کی طرف یعنی سیکنڈ پرسن جو کہ مخاطب ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں جس کو مخاطب کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا جس کو ہم اردو میں آپ یا تم کہتے ہیں اور انگلش میں یو کہتے ہیں. ٹھیک ہے وائی او یو. اب انگلش میں واحد ہو مثنیٰ ہو جمع ہو مذکر ہو مؤنث ہو سب کے لیے یو ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے انگلش میں. اور اردو میں ہم واحد کے لیے تم بھی کہہ دیتے ہیں تو بھی کہہ دیتے ہیں اور دو واحد کی بجائے جمع ہو تو ہم آپ کہہ دیتے ہیں. اور واحد کو بھی ہم احتراماً آپ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر ایک کو مخاطب کر رہے ہیں تو وہ ایک کے لیے بھی ہم آپ کہہ رہے ہیں اور دو ایک سے زیادہ کے لیے اگر کہہ رہے ہیں آپ تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اب جمع کی بات ہو رہی ہے. لیکن انگلش میں سب کے لیے یوں ہی ہے یعنی یہ 6 کے 6 جو ضمائر ہیں نا چاہے وہ مذکر کا واحد تثنیہ اور جمع ہو یا چاہے مؤنث کے یہ تینوں سے تو اس کے لیے یوں ہوتا ہے. اب عربی کی بات کریں تو واحد مذکر مخاطب جو ہے وہ ہے انتا یعنی جو سامنے جس سے بات کی جا رہی ہے اکیلے سے تو اس کو ہم کہیں گے انتا. اور دو ہوں گے تو انتما. اور جمع ہوگا تو انتم. میں کہوں گا ایک ہوگا تو میں کہوں گا انتا اور اگر دو اور اگر زیادہ واحد کی صورت میں انتی. دیکھیں کتنا تھوڑا سا فرق ہے. مذکر میں انتا ہے اور مؤنث میں انتی ہے یعنی تا کا فرق ہے صرف حرکت کا. تا کے اوپر زبر ہوگی تو وہ مذکر اور تا کے نیچے زیر ہو تو وہ مؤنث کے لیے. تو تثنیہ کے لیے ایک ہی ہے چاہے مذکر ہو پھر بھی انتما اور مؤنث ہو تب بھی انتما. اور جمع ہو تو مذکر کے لیے انتم ہے لیکن مؤنث کے لیے انتنا. انتنا یہ مؤنث کی صورت میں مخاطب ہو جس سے بات کی جا رہی ہے اگر وہ مؤنث ہو اور جمع ہو تو انتنا کہیں گے. ٹھیک ہے میرے سامنے فرض کیا خواتین ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں تو میں نے ان سے بات کرنی ہے. فرض کیا وہ طالبات ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں تو میں کہوں گا انتنا طالبات تم سب طالب علم ہو تو انتنا. اب آخری چیز رہے گی متکلم فرسٹ پرسن یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے وہ ہے متکلم بات کرنے والا فرسٹ پرسن. تو وہ مذکر اور مؤنث یہ جو خالی مذکر لکھا ہوا نا اس میں آپ مؤنث بھی ایڈ کر لیں. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی. تو انا واحد کے لیے انا ہے جس کو ہم انگلش میں آئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو تثنیہ اور جمع یہ دونوں کے لیے نحنو یعنی 2 ہوں تو پھر بھی نحنو یعنی جس کو ہم وہی کہتے ہیں نا. انگلش میں یہاں فرق ہے نا کہ ایک ہوگا تو آئی کہیں گے ایک سے زیادہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں وہی. تو اردو میں واحد ہو تو ہم کہتے ہیں میں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہم. تو انگلش میں بھی فرق ہے واحد کے لیے آئی جمع کے لیے وہی. اور عربی میں واحد کے لیے انا اور 2 ہوں یا چاہے 2 سے زیادہ ہوں تو نحن. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہمارا یہ ایک پورا چارٹ ہو گیا. آپ اس کو نیچے اردو میں ترجمہ کر کے لکھا ہوا آپ دیکھ لیں. ہوا ہے تو وہ ایک مرد. اب یہ مرد بھی ہو سکتا ہے لڑکا بھی ہو سکتا ہے یعنی اصل بات ہے مذکر کی. تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو نحن. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ جیسے فرض کیا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو یہ اچھا یہ ہے تو بڑی سمپل سی بات. ہو سکتا ہے آپ کو یہ پہلے سے آتے ہوں یا کم و بیش سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ سن رکھے ہوں گے آپ نے پڑھ تو یقیناً رکھے ہوں گے کیونکہ قرآن پاک میں بھی ان کا استعمال ہے. لیکن ان کو بالکل میمورائز اچھی طرح کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پھر جملوں میں ان کا استعمال ہوگا تو آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ جی یہاں کون سا ضمیر لگنا ہے. تو یہ ضمائر منفصلہ بھی ہیں پھر ایک ضمائر متصلہ بھی ہیں وہ ان کا استعمال بھی ہم سیکھیں گے. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور
پہلے اگر ہم غائب کی بات کریں تو فرض کیا میرے دائیں طرف کوئی بیٹھا ہے جو مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور جو میرے بائیں طرف ہیں وہ مؤنث ہیں، اور میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ ہیں مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن ہے، جو تھرڈ پرسن ہے تو میرے اگر دائیں طرف کوئی ہے تو میں ایک ہوگا، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس کی، تو اگر زیادہ ہوں گے تو پھر میں کہوں گا ہم، ٹھیک ہے۔ ہما اور ہننا، ٹھیک ہے، یہ مونس کے لیے ہو گیا۔ اور اگر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں اگر مذکر ہے تو میں کہوں گا انتا، ٹھیک ہے، دو ہوں گے تو انتما، اور دو سے زیادہ ہوں تو انتم، یعنی میں سامنے والے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر مؤنث ہوگا تو واحد ہو تو انتی، اور دو ہو تو انتما، اور دو سے زیادہ ہو تو انتنا، یہ ہو گئے مخاطب کے 6۔ اور اگر میں اپنی بات کروں گا تو میں اکیلا بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا انا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو میں کہوں گا نحن، یعنی ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 14 بنتے، 15 کہہ لیں چاہے 14 کہہ لیں، کیونکہ دو اور یا دو سے زیادہ متکلم ہو تو نحن ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے ذہن میں ایک امیج بے شک کر کے تو اس کو یاد کر لیں گے، ہما، ہنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے پریکٹس کر لینی ہے، بول کے بھی اور لکھ کے بھی، تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس حساب سے آپ وہ والا ضمیر استعمال کر۔ اچھا، اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں باقی اور حصہ اس لیسن کا کیا ہے۔ تو ضمائر کا یہ جو چارٹ ہے یہ ہم نے پورا سیکھ لیا۔ اب تھوڑی سی بات اور ہے کہ ان ضمیروں کے متعلق چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ وہ کیا ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر معرفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ شروع میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ضمیر معرفہ ہوتی ہے، یعنی یہ معرفہ اور نکرہ کا فرق نہیں ہوگا، یہ معرفہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اکثر جملوں میں مبتدا کے طور پر آتی ہے، یعنی پہلے ہم بات کر چکے نا، جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے عام طور پر، تو ضمیر جب شروع میں آئے گی تو وہ معرفہ ہی تصور ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہوا عالم، وہ ایک عالم ہے، عالم خبر ہے تو وہ نکرہ حالت میں ہے، لیکن ہوا یہ مبتدا ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ تمام ضمیریں مبنی ہیں۔ تو ایک تو ہو گئی بات کہ یہ معرفہ ہے، دوسری بات کیا، یہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ جس کی ہوا کی جو ہے وہ رفعی حالت اور ہے اور نصبی حالت اور ہے اور جری حالت اور ہے، یا انا کی ایک خاص صورت میں رفعی حالت ہوگی اور پھر کسی اور وجہ سے وہ نصبی حالت ہو جائے گی، اور پھر کسی اور وجہ سے جری حالت ہو جائے گی، جیسے ہوتا ہے نا، پیچھے ہم نے ساری صورتیں استعمال ہوتی ہیں ان کی۔ تو لیکن جو ضمائر منفصلہ ہیں یہ مبنی ہیں، یہ تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں، تو یہ ایک طرح سے آسانی ہے اس میں کہ یہ چینج نہیں ہوگی۔ اچھا، اگلی بات کہ یہ ضمیریں کسی لفظ کے ساتھ یا متصل کر کے نہیں لکھی جاتی، یہ جوڑ کے نہیں بلکہ فاصلے پہ لکھی جاتی ہیں۔ یعنی جیسے یہ مثالوں پر لکھی نا، ہوا عالم، اب ہوا الگ لکھا ہوا ہے، عالم الگ لکھا ہوا، تو یہ اصل بات یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی لکھائی اور تلفظ علیحدہ اور مستقل ہے، اس لیے ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے کہ ضمیر انا، یہ ایک تھوڑی سی اضافی بات ہے، اس کا ایک رول نہیں ہے، یہ بیسیکل تجوید کے حساب سے، جن لوگوں نے میرے ساتھ تجوید کا اصول پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو چوتھی بات کیا ہے کہ ضمیر انا جو ہے یہ پڑھتے اور بولتے وقت الف کے بغیر پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ تجوید کا اصول ہے کہ انا نہیں پڑھیں گے اس کو، یعنی انا پڑھیں گے، ایسے جیسے کہ یہ لکھا ہوا نا، یہ انا کی طرح پڑھا جائے گا، لکھنے میں الف ساتھ لگے گا لیکن بولنے میں انا نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے, یہ ایک اضافی بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی چھوٹی سی بات اور یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے لیکن خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. اب یہ یعنی ایکسیپشن ہے. عام طور پر جیسا میں شروع میں کہتا رہا ہوں نا کہ جو ہم رول پڑھ رہے ہیں نا, جتنے بھی ہم نے اصول پڑھے ہیں یا آگے پڑھیں گے, اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو اصول طے کیا گیا ہے وہ ایک عمومی ہوتی ہے بات, یعنی 95% یا 98-99% تک چیزوں پہ وہ اصول لاگو ہوتا ہے. لیکن دیر آر آلویز سم ایکسیپشنز, ہر رول میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوگی جس کو ہم استثناء کہتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی ہوگا. تو یہ آپ نے گنجائش سے ان میں رکھنی ہے, یہ نہیں کہنا کہ وہ رول تو ہم نے یہ پڑھا تھا تو یہ کیسے ہو گیا. تو چند کیسز میں اس سے ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے بات. تو یہ ایک اجتماعی طور پر یا اکثریتی چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد پہ یہ رول بنائے گئے ہیں, تو 100% چیزیں اس میں کور نہیں ہوتی. تو اسی طرح کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جملہ اسمیہ بنتا ہے تو اس میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے, لیکن سم کیسز میں یہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ مثال ہے انا یوسف, انا یوسف, میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یوسف جو ہے وہ تو خبر ہے. میں اپنے بارے میں اگر کہوں انا افتخار, اب انا تو ہو گیا ضمیر منفصل اور وہ کیا ہے, معرفہ ہے, اور خبر افتخار وہ بھی معرفہ ہے چونکہ یہ اسم علم ہے. اب خبر یعنی دی جا رہی ہے, میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میرا نام افتخار ہے, تو انا افتخار, لیکن افتخار خود بھی معرفہ ہے. تو اس کا مطلب کہ کبھی کبھی خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بس یہ ہمارا لیسن تو تھا اتنا ہی, کیونکہ میں نے شروع میں بھی جیسے بتایا نا کہ مختصر ہے, آسان بھی ہے, لیکن اہم بہت ہے. یہ سارے ضمائر منفصلہ استعمال ہوں گے بار بار جملوں میں, تو آپ نے ان کو امید ہے یہاں پہ سمجھ لیا ہے. اب آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے, اپنے وقت میں ان سے کچھ نکال کرنا, ان کو ریپیٹ کرتے رہیں بول کے بھی, اور 2-4 بار لکھیں. اس کا چارٹ پہلے دیکھ کے لکھ لیں جو آپ کے نوٹس میں دیا گیا, اس کے بعد آپ کو زبانی لکھیں, پھر اس سے کمپیئر کریں جو لکھا ہوا ہے نوٹس میں. اگر کوئی غلطی ہے تو پھر ایک بار پھر لکھیں, جب تک آپ کا چارٹ لکھا ہوا چارٹ اس چارٹ سے میچ 100% نہ کر جائے تب تک آپ اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ چیزیں بھولیں نا. اب آپ کی جو اس کے بعد ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز میں 2 چیزیں ہیں, جیسے عام طور پر ہمارے لیسن میں ہوتا ہے کہ کچھ تو ہیں عربی جملے ہیں جن کو آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے, اور پھر اردو والوں کو عربی میں کرنا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا کوشچن کیا ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں ان کا, اور یہ جملہ پہلا ہے آ انتا ابراہیم. اب یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا, یہ سوالیہ حمزہ ہے. پھر انتا آج آپ نے پڑھا یو یعنی تم, ابراہیم تو یہ اس میں علم ہے, تو یہ بنتا ہے کیا تم ابراہیم ہو. تو آگے جواب دیا جا رہا ہے ما انا ابراہیم, نہیں میں ابراہیم نہیں ہوں. بل انا محمود, بلکہ میں محمود ہوں. اب آج کے لیسن کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ جو ریڈ کلر میں دیے نا, انتا, انا, پھر یہاں انا, پھر یہاں انتا, انا, انتی, یہ مونس کے لیے آ گیا, پھر انا آ گیا, پھر انتی آ گیا, پھر انا آ گیا, یہاں ہما آ گیا, یہاں ہمنا آ گیا. یہ سارے وہی ہیں جو ہم نے چارٹ میں 14 ضمائر منفصلہ پڑھے ہیں نا, انہی میں سے ہیں یہ. تو آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا, الخادم, الخادمانی حاضرانی وہما مجتہدانی, 2 خادم موجود ہیں اور وہ دونوں محنتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہما 2 کے لیے, مثنیٰ کے لیے. اس طرح ہننا یہ جمع مؤنث ہے. ان الارض والسماوات مخلوقات, بے شک زمین اور آسمان مخلوقات ہیں. تو یہ 2 سے زیادہ چیزیں ہوں گی نا, آسمان 1 سے زیادہ ہیں, تو زمین اور تمام آسمان مخلوقات ہیں. وہ ہننا آیات بینات, اور وہ کھلی نشانیاں ہیں. تو اب یہ ہننا کیا ہے, ایکچولی یہ جیسے انگلش میں ہم دے کہتے ہیں نا یا دیز, تو یہ وہی لفظ ہے, لیکن مؤنث کے لیے ہننا ہے, اور اگر مذکر ہوتا تو پھر ہم آتا. ٹھیک ہے, تو یہ مؤنث ہے تو لہذا یہاں ہننا آیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو اردو سے, اچھا ابھی عربی والے کچھ اور ہیں, یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. جیسے اس میں آیا ہوا, اب الدرس سہل ولکن ہوا طویل, سبق آسان ہے لیکن یہ لمبا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ہوا اس کے لیے درس کے لیے آیا, درس یعنی مذکر ہے نا تو ہوا آ گیا. پھر انتم یہ کیا ہے, یو کے لیے پلورل یعنی آپ. انتم خیاتون, خیاتون کہتے ہیں درزی کی جمع ہے خیاتون, اور اس کی جمع ہے خیاتون. تو کیا آپ درزی ہیں, یعنی دو سے زیادہ لوگ ہیں تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ سب درزی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ما نحنو بخیاتین, ہم ہرگز درزی نہیں ہیں, بلکہ نحنو معلمون, ہم معلم ہیں یعنی اساتذہ ہیں. پھر ان المعلمین والمعلمات مبسوطون, یہ اب آپ کو پتا ہے معلم کی جمع ہے, یہ معلمہ کی جمع ہے. مبسوط ہوتا ہے خوش, ہیپی, اور اس کی جمع ہوگی مبسوطون. پھر لیکن کا بھی آپ کو پتا ہے, ما ہم یہ یہاں پہ ہم استعمال ہوا ہے یہ دے کے لیے, ٹھیک ہے. نحنو وہی کے لیے آتا ہے, انتم یو کے لیے آتا ہے, نحنو ہم یعنی وہی کے لیے آتا ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ آسانی سے کر لیں گے. اچھا اب آ جائیں جی, یہ جو اردو والا حصہ ہے اس کو عربی میں آپ نے کرنا ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ آسان ہوگا آپ کے لیے. کیا آپ استاد یوسف ہیں؟ اب دیکھیے اس میں کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے جو کہ نہیں ہو. اب اس کو اگر فرض کیا انگلش میں کروں تو ہم کیا کہیں گے, آر یو ٹیچر یوسف, یعنی کوئی سامنے ایک شخص ہے تو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ استاد یوسف ہیں. آپ ویسے تو جمع کا ہے لیکن یہ استاد ہے تو اس کو احتراماً آپ کہا جا رہا ہے, جیسے ہم اردو میں عام طور پر کرتے ہیں. تو اس کو اب عربی میں کیا کریں گے, پہلے تو آپ کہہ لیں استاذ کو استاذ کہتے ہیں زال کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یوسف نام ہے تو ہم کیا کہیں گے, انتا معلم یوسف, ٹھیک ہے. آ بھی کر سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں, حل انتا معلم یوسف. اسی طرح اس کا جواب ہے ہاں میں یوسف ہوں, نام انا یوسف, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے باقی کرنے ہیں, کیا تم سب کھلاڑی ہو. کھلاڑی کہتے ہیں لائب, لائبن ایک ہو گیا, تو جب سب کی بات ہوگی تو لائبون اس کی جمع ہو جائے گی. کیا تم سب کھلاڑی ہو, پھر ہاں ہم سب کھلاڑی ہیں. اب ہم کے لیے کیا ہوگا نحنو, تم سب کے لیے کیا ہوگا انتم. تو وہ دونوں نیک ہیں, وہ دونوں کیا ہوگا ہما, نیک کہتے ہیں صالحن کو, تو اس کی تسنیہ آپ نے خود بنا لینی ہے, صالحن سے کیا بنے گی, ٹھیک ہے. پھر وہ دونوں استانیہ ہیں تو یہ کیا ہوگا ہما, یعنی مذکر کے لیے بھی ہما اور مؤنث کے لیے بھی ہما کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے. تو وہ سب مسلمان ہیں, یہ کیا ہوگا ہم. تم سب انتم, لیکن یہ استانیہ ہے تو پھر انتن نہ ہو جائے گا, مؤنث ہے نا. تو ہم نے پڑھا کہ جب مخاطب مؤنث جمع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں انتن. پھر وہ سب مؤنث عبادت گزار ہیں. اب یہ مؤنث ہے تو عابدہ تن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کی جمع کیا ہو جائے گی, یہ اب آپ نے خود بنانا ہے, وہ سب عبادت گزار ہیں. پھر اسی طرح وہ دونوں نیک ہیں لیکن یہ مؤنث ہے, تو اب ایک تو ہوگا صالحتن, تو دو ہوگا تو کیا ہو جائے گا صالحتانی. تو اس طرح سے آپ نے یہ اردو سے عربی جملے بنانے ہیں. تو